علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک تو فلسطینیوں کے اوپر جس طرح اسرائیلی مظالم ہو رہے ہیں اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ سانحہ کارساز کو 17 برس بیت گئے ہیں، لیکن 15 سال حکومتوں میں پیپلز پارٹی کے دور میں ان حملہ آوروں کے بارے میں کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ اس پہ کیا، تو میں آج اس پر بات کرنے سے پہلے اس وقت جتنے بھی مہربان دوستوں نے، ناظرین نے اس ویڈیو کو ابھی جوائن کیا ہے، تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کی کمنٹس آنے چاہیے۔ تو اب ناظرین یہ ہے کہ یہ ایک 2 ہفتے سے جس طرح اسرائیل نے مظلوم مسلمانوں فلسطینیوں کے اوپر جس طرح مظالم کر رہے ہیں، ان پہ بمباری کریں، ہاسپیٹلز کے اوپر جس طرح وہاں پہ جو بیمار معصوم بچے لوگ وہاں پہ ہیں اور مریض ہیں، ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے، جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کو انسانیت کے اسرائیل کے میں تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرے، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ایک حکمت عملی بنانی چاہیے کہ اس اسرائیل کی اتنی جو دہشت ہے اور اس کی جو ایک دہشت گردی اور جو مظالم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس کو بند ہونا چاہیے۔ دوسرا ناظرین یہ ہے کہ آج سانحہ کارساز کو 17 برس بیت چکے ہیں، 17 سال ہو چکے ہیں۔ آج کے دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لندن سے اپنی جو ہے وہ جلاوطنی ختم کر کے جس طرح کراچی تشریف لائی تھی، اور پورا ملک کے عوام نے اس کو جس طرح والیانہ استقبال کیا، پورا کراچی کا کوئی روڈ، کوئی راستہ، کوئی گلی جو ہے نا وہ خالی نہیں تھا، عوام کا ایک سمون نظر آ رہا تھا۔ لیکن جو ایک جن کے یہ ناپاک ارادے تھے اور جن لوگوں نے اس رات کو یہ واقعہ جس کو جنم دیا، جس میں کارساز پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارواں کے پر حملہ کیا گیا اور محترمہ سمیت تمام پارٹی قائدین کو ختم کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی، جو اس وقت وہ ناکام ہو گئے تھے، لیکن 250 سے زیادہ اس میں کارکن شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے، آج تک بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کے جیالے اپنی قیادت کے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ چلیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو 27 دسمبر کو شہادت ہوئی، اس میں قاتلوں کا کچھ پتہ چلا، کچھ کیا ہوا، لیکن کارساز سانحے کو 17 برس بیت گئے ہیں، اس کی کیس کی FIR نہیں ہوئی۔ 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے۔ پہلے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ بنے، تقریباً کوئی 14 سال تک وہ رہے، اس کے بعد تقریباً 7-8 سال جو ہے سید مراد علی شاہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ بنے۔ کبھی یہ نہیں سوچا، حالانکہ مراد علی شاہ خود اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن ایک FIR درج نہیں کرا سکے۔ پولیس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے خفیہ ہاتھ تھے، کون منصوبہ ساز تھے، کن لوگوں نے یہ اتنا بڑا واقعہ کیا۔ پوری محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت پوری قیادت کو ان لوگوں نے جو ختم کرنے کا ایک خوفناک وہ جو ایک منصوبہ بنایا تھا، یہ تو قدرت نے تمام کے تمام کو زندگیاں دی تھی، نئی زندگی دی تھی، تو اس پر کیوں اس پہ خاموش ہے؟ یہ جالے بھی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ بات ہے کہ کم سے کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اتنا اور کچھ نہیں، چلیں
کن کو گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا تو اس کی تحقیقات کر کے یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے وہ عناصر تھے، کون سے ایسے خفیہ ہاتھ تھے جن لوگوں نے اتنا بڑا سانحہ کیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی کے ووٹر جالے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اگلے انتخابات ہیں ہم ان میں اپنے پارٹی قیادت سے بلاول بھٹو زرداری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر، کیونکہ اس وقت وہ سیاست میں نہیں آئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اچھی بات ہے کہ لومی لنگڑی سے ہی جمہوریت بحال ہوئی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن اب تو بلاول بھٹو زرداری خود سیاست میں آ چکے ہیں، 16 ماہ تک وزیر خارجہ رہے، دنیا میں اپنا ایک امیج بلڈ کیا، دنیا کے ساتھ اس کا اچھا ریپو رہا ہے، تو اس حوالے سے اب بلاول بھٹو کے اوپر بھی ایک ذمہ داری پہنچتی ہے، آصف زرداری صاحب کے اوپر بھی بنتی ہے، کیونکہ اب تو پارٹی وہی دونوں چلا رہے ہیں۔ تو کارکن ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کم سے کم کارساز سانحے کی اصل تحقیقات تو کرائی جائے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کیا تھے۔ تو ناظرین یہی مختصراً آج آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی۔ تو یہاں پہ کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کمنٹ کیا ہے کہ میں کوئی نہیں کوئی جو ہے نا اپنے اسلام آباد میں رہتے ہوئے جو میں حکمرانوں کے ساتھ صدر وزیر اعظم کے ساتھ غیر ملکی دورے کیے، تو محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی 2008 میں جب حکومت قائم ہوئی تھی تب یسر رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، اور پہلا اس کا جو دورہ تھا مصر کے شہر میں تھا شرم الشیخ، یہ ان کا بہت مشہور ہے، وہاں پہ ایک جو ہے نا خوبصورت ہے، وہاں ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا تھا، تو اس کی یسر رضا گیلانی کے ساتھ میں بھی تھا، کیونکہ باقی اسلام آباد کے دوست میڈیا کے، اور اس جو یسر رضا گیلانی کے ساتھ وفاقی وزراء میں ہنا ربانی کھر بھی تھی، حمید اللہ جان آفریدی تھے، انوائرمنٹ کے جو منسٹر بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو ایک رات کیونکہ 4-5 وہ دن کا وزٹ تھا، تو یہ جو اس وقت نگران وزیر خزانہ میڈم شمشاد اختر جو ڈاکٹر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹیٹ بینک کی گورنر تھی، تو وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں تھی۔ تو میں کیونکہ حمید اللہ جان کے ساتھ میرا ایک اچھا بھائی بھی والا دوست والا کا ایک رشتہ ہے تھا ہے بھی، تو اس کے ساتھ ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، کیونکہ شام کے ٹائم پہ رات کو مصر کے اس میں جو شرم الشیخ میں مصری بہت خوبصورت ایک رقاصہ ہوتی ہے، جو بڑے ان کا ہائٹ اتنا بڑا تھا، وہ خوبصورت خواتین، پھر ان کی ڈانس پروگرام وہ جو ہوتا ہے رقص ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ڈانس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم بیٹھے تھے، تو اچانک وزیر اعظم یسر رضا گیلانی اور اس کے 2-3 سیکیورٹی والے اور کوئی نہیں تھا، وہ بھی آگے بیٹھ گیا کہیں اور کونے میں سائڈ میں آگے بیٹھ گیا، تو حمید اللہ جان آفریدی خود وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نہ دیکھے، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کا باس تھا، وزیر اعظم تھا، لیکن بات تو کوئی غلط نہیں تھی، لیکن خیر ہم اتنی دیر میں بھی ہم آپس میں ڈسکس بھی کر رہے تھے، اور وہاں پہ یہ دیکھ بھی رہے تھے جو ڈانس یا جو پروگرام تھا، تو اتنے میں یسر رضا گیلانی کی بیگم اور ہنا ربانی کھر جو ہے وہ اچانک آ گئی وہاں پہ۔ تو آپ یقین کریں جب ان کو وہ آ گئی اور ان لوگوں نے یسر رضا گیلانی کو دیکھا، تو یسر رضا گیلانی خود پریشان ہو گیا، اور اس کو فوراً اتنا وہ ایک میں نے ایسے جو ہے نا کم لوگ دیکھے ہیں کیا کہ اس نے اپنی بیگم سے کوئی سوال کیے بغیر ایک دم اٹھا اور اپنی بیگم کو ساتھ اور ہنا ربانی گھر کو ساتھ لے کے واپس اس جہاں پہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں واپس چلے گئے۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ تو شوہر ہونے کے ناطے پوچھ سکتا تھا کہ آپ لوگ خواتین یہاں کیا کرنے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے یسر رضا گیلانی کی بیگم اپنے شوہر کو ڈھونڈنے آئی ہو، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، یا خود وہ اس ہوٹل میں کھانا پینا کے لیے وہاں پہ آئے ہو، کیونکہ وہ بڑی 5 اسٹار، اور وہ کیونکہ ایک بیچ تھا اس کے کنارے پہ تھا، تو بڑی خوبصورت، اور رات کا ٹائم تھا، اور ویسے روشنیوں کا وہ بالکل ایک شہر بنا ہوا تھا۔
تو وہاں پہ جو ہے نا یہ ایک یاداشت تو کافی ہے، جیسے میں باقی آگے بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگلی ویڈیو پر میں اگلے اور کسی موضوع کے ساتھ آپ سے جب بات کروں گا تو اس طرح کا کوئی اور واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.